کبیرہ و مردود است نسأل اللہ العافیہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح مشکات میں فرماتے ہیں وبا کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ جہاں ہو وہاں سے نہ جائے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، نہ بھاگے اور وہاں نہ جائے، جہاں ہو وہاں سے جانا نہیں چاہیے اور جہاں ہو وہاں جانا نہیں چاہیے۔ یہ قاعدہ ضابطہ ہے، جہاں وبا ہو وہاں جانا نہیں چاہیے اور وہاں سے بھاگنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے صحیح حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ عبدالحق فرماتے ہیں اگر بعض جگہ ایسی ہیں کہ زلزلہ میں جیسے آ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، دیوار گرنے کے قریب ہے، وہاں سے بھاگ کر جانا یہ اگرچہ صحیح ہے لیکن وبائی علاقے سے بھاگ کر جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اب فرق بتاتے ہیں کہ فرق کیا ہے۔ فرمایا فرق یہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں اسباب عادیہ، ایک ہوتے ہیں وہمی اسباب، ایک ہے عادی اسباب۔ فرمایا یہ آگ کے ساتھ جل جانا یہ سبب عادی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ اس کا جاری ہے، اسی طرح کرتا ہے، لہذا اس سے بھاگ جاؤ یہ حکم ہے۔ زلزلہ آ گیا وہاں سے نکل جاؤ حکم ہے، مکان گر رہا ہے پاس ہو جاؤ۔ اسی طرح دیوار گرنے والی ہے اس کے نیچے سے بھاگ کر گزر جاؤ، یہ کیونکہ عادی سبب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ ایسی چیزوں سے بندے کو ہلاک کرتا ہے۔ لیکن فرمایا وبائی علاقے میں رہنے سے کسی بیماری کا دوسرے کو لگ جانا، فرمایا یہ وہمی سبب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اسباب وہمیہ میں سے ہے، اسباب عادیہ میں سے نہیں ہے، لہذا ایک دوسرے کو قیاس کرنا غلط ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں لہذا اسی وجہ سے فرمایا بہر تقدیر تمام وضاحت کے بعد فرماتے ہیں وہاں سے بھاگنا جائز نہیں، اور جو بھی ایسا کرے گا وہ گناہگار اور مرتکب کبیرہ اور مردود بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فرمانے کے بعد آپ فرماتے ہیں فرار کی ترغیب دینے والا شخص جو یہ رغبت دلائے نکلو نکلو یہاں سے نکل جاؤ، ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ، فلان کرو، فرماتے ہیں ایسا ترغیب سے فرار کی ترغیب دینے والا فرار کرنے والے سے اشد وبال میں ہے۔ نفس گناہ میں احکام الہیہ سے معارضہ مخالفت کی وہ شان نہیں جو برعکس حکم شرع نہی عن المعروف امر بالمنکر میں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں اور جب طاعون سے وبا سے بھاگنا کبیرہ ہے تو لوگوں کو اس کی ترغیب دینی سخت ترک اور دونوں فاسق ہیں۔ اللہ اور غالباً اعلان بھی نقد وقت اور فاسق معلن کو امام بنانا گناہ۔ یعنی کیا مطلب کہ جو شخص ترغیب دے رہا ہے اور جناب ایسے بھاگ رہا ہے، دونوں شخص فرمایا نقدی معلن فاسق ہے، بالکل ادھار نہیں ہوگا، اسی وقت وہ فاسق علانیہ فاسق بن گئے ہیں، اور علانیہ فاسق شخص کو امام بنانا گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے ملا کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ تحریمہ ہے، اس کو امام بنانا گناہ ہے، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ کیا بنے گا ان مولویوں کو جو
نماز پڑھاتے ہو کہتے ہیں دوسرے سے جدا ہو جاؤ وہ کھانا خراب نہ ہو تمہارا، کم از کم لوگوں کو کچھ بتانے سے پہلے کہ حکم تو کسی سے معلوم کر لو، کچھ صحیح علم والے بندے سے۔ اگر تمہارے اندر اتنا شعور ہی نہیں ہے پر کیا کریں یار، یہ سب لوگ بس ایسے ٹکر گئی۔ اللہ اکبر۔ آگے آپ فرماتے ہیں طاعون سے فرار کو جو احسن سمجھتا ہے، وبا سے بھاگنے کو جو اچھا سمجھتا ہے، اگر جاہل ہے اور اسے معلوم نہیں کہ احادیث صحیحہ اس کی تحریم میں وارد ہیں تو اس کی تفہیم کی جائے، سمجھایا جائے۔ اگر دانستہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے تو پھر سری گمراہ، پھر وہ بد مذہب سنی نہیں رہتا، وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے فرماتے ہیں جس امر میں رائے اور اجتہاد کو دخل نہ اس میں قول صحابی دلیل، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قول صحابی دلیل نہیں، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ورنہ جس حدیث کی مخالفت کی، اگر یہ غلط بہت لکھا ہوا ہے، ورنہ جس حدیث کی مخالفت کی اگر اس کے راوی خود یہ صحابی اور مخالفت صرف ظاہر نص کی ہے، مثلا عام کی تخصیص یا مطلق کی تقید، تو یہ اثر صحابی اور حدیث مرفوع کی تفسیر ٹھہرے گا اور اسے اسی خلاف ظاہر پر معمول سمجھا جائے گا۔ خیر، اس کے بعد جو بات سنانے کے قابل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں بعض لوگ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح وہ بھاگنے والی بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بعض لوگ اسے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، مگر امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ میں طاعون سے بھاگا، الہی میں اس تہمت سے تیرے ہاں برات کرتا ہوں۔ یہ صحیح سند کے ساتھ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب سے طحاوی شریف کے اندر موجود ہے۔ الفاظ یہ ہیں، قال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اللہم ان الناس زعموا انی فررت من الطاعون وانا ابرأ الیک من ذلک۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں، میرے متعلق تہمت لگاتے ہیں کہ میں طاعون سے وبا سے بھاگا تھا، یا اللہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں وبا سے نہیں بھاگا تھا۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف سے حدیث نقل کر رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کی طرف فوجی دستہ بھیجتے تھے تو اس کو فرماتے تھے کہ بایعہم علی الطعن والطعون، اس کی بیعت لیتے تھے بھیجتے وقت، تو طعن اور طعون، علی الطعن والطعون، کہ تم نے جنگ سے بھی نہیں بھاگنا اور طاعون سے بھی نہیں بھاگنا۔ ملک شام کی طرف حضرت صدیق اکبر فوجی دستے کو بھیجتے ہوئے بیعت اس طرح کیوں لیتے تھے؟ اس میں راز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد اور طبقات ابن سعد سند صحیح کے ساتھ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جبریل امین بخار اور طاعون میرے پاس ہو، تو میں نے بخار مدینے میں رکھ لیا اور طاعون کو شام کی طرف بھیج دیا۔ تو فرمایا طاعون میری امت کی شہادت اور رحمت ہے اور کافروں پر عذاب ہے۔ اللہ افسوس ہے ان ملاؤں پر اور ان لوگوں پر جو خبیث دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو وہی سبق دیتے ہیں جو یہود نصارہ اور یورپ میں، اور رسول اکرم اتنا فرق کر رہے ہیں کہ ایک ہی وبا ہے، کافروں پر آئے مسلمانوں پر آئے، کافروں پر عذاب ہے مسلمانوں پر رحمت ہے۔ تو حضور تو دونوں کا اس وبا کے اندر فرق کر رہے ہیں، اور تم فرق کیوں نہ کرتے ہوئے؟
سبحان اللہ. وہ بھی بھاگنے کا سبق دیتے ہیں، تم بھی بھاگنے کا سبق دیتے ہو، تم تو دونوں ایک ہو گئے. اس کا مطلب ہے تم بھی ان کی طرح عذاب سمجھتے ہو، شرم کرو گے. حضور رحمت فرمایا اور تم عذاب سمجھتے ہو. حضور نے فرمایا رجسن علی الکافرین، کافروں پر عذاب ہے. شہادت و رحمت لامتی، میری امت کی شہادت و رحمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. افسوس ہے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول کتنا ظلم کرتے ہیں یہ. خیر انگریزی ٹٹوؤں کو کیا کریں. آگے آپ فرماتے ہیں یہاں سے خوب ثابت و ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو فرار عن الطاعون کی ترغیب دینے والا ان کا خیر خواہ نہیں بدخواہ ہے. اللہ آپ فرماتے ہیں تمام حدیث اور روایتوں سے ثابت ہو گیا کہ جو شخص کہتا ہے مسلمانوں کو کہ وہاں پر بیماری آ گئی بھاگ جاؤ یہاں سے، یہاں پر آ گئی بھاگو بھاگو ایک دوسرے سے جدا ہو جاؤ، فرمایا سمجھو وہ مسلمانوں کا بدخواہ ہے، خیر خواہ نہیں. وہ بدباطن مسلمانوں کا دشمن ہے، دوست نہیں. اور طبیبوں ڈاکٹروں کا اس میں صبر و استقلال سے منع کرنا خیر و صلاح کے خلاف باطل راہ ہے. فرمایا جو ڈاکٹر لوگوں کو روک رہے ہیں کہ صبر و استقلال کی وجہ کہتے ہیں ادھر ادھر ہو جاؤ، فلان کرو، یہ کرو، وہ کرو، فرمایا یہ صبر نہیں دے کے صبر کے ساتھ اس کا سامنا کرو اور ڈرنے مت پاؤ، یہ سبق نہیں دیتے. فرمایا یہ لوگ خیر اور صلاح بہتری کے خلاف چل رہے ہیں. اگر مسلمانوں کی ان کے اندر بہتری ہوتی تو مسلمانوں کو صبر کا سبق دیتے، استقلال کا سبق دیتے، یہ سبق نہ دیتے کہ ادھر سے ایسے ہو جاؤ، بھاگ جاؤ، فلان کرو، بچ جاؤ. یہ رولا نہ ڈالتے. اللہ فرماتے ہیں جو ڈاکٹر ایسا کر رہے ہیں وہ خیر خواہ نہیں ہے. عجیب بات اعلیٰ حضرت نے لکھی، فرمایا محدث ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ہم نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا، ایک شخص صرف وبا سے بھاگنے والا ہمیں مسلمانوں کی تاریخ میں نظر آیا، وہ علی بن زید بن جدعان ہے. یہ راوی حدیث ہے لیکن بد مذہب ہے، اس میں رفض تھا فلان، یہ سارا لکھا ہوا ہے. ہاں جی، کوئی کہتے ہیں شیعی تھا، کوئی کہتا ہے رافضی تھا، فلان تھا، سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ مختلف سراوی تھا، روایت میں کمزور تھا. ابن عبد البر فرماتے ہیں صرف یہی شخص بھاگنے والا نظر آیا، اس کے علاوہ مسلمانوں کی تاریخ میں وبا سے بھاگنے والا کوئی بندہ نظر نہیں آیا. افسوس ہے یار، آج یہاں تک اتباع کفار ہو گئی ہے کہ ہر بندہ ہی بھاگنے والا ہو گیا یار. وہ مسلمان صحابہ سے لے کر تابعین تبع تابعین یہ جتنے ادوار گزرے، امام محدث ابن عبد البر جو ہے وہ چوتھی صدی کے محدث ہیں، چوتھی پانچویں دونوں کو محدث ہیں میرے خیال میں. تو وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیچھے کبھی نہیں پڑھا سوائے ایک شخص، وہ بھی راوی ضعیف ہے، وہ بھی سنی نہیں ہے. مختلف سراوی ہے، حافظہ اس کا کمزور ہو گیا تھا، ضعیف روایت ہو جاتی ہے اس کی. سبحان اللہ. غرض ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دو رسالوں کا خلاصہ آپ کو پیش کیا گیا. اس سے جو مسلمانوں کے لیے رہبری ہے وہ آپ کو معلوم ہو گئی ہوگی، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا ہدایات ہیں شریعت اسلام کی، وہ آپ کو معلوم ہے. اب میں ناچیز ان لوگوں کا جواب دینا چاہتا ہوں جو اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور آج کل پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جہاں پر بخاری شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں آتا ہے اذا سمعتم بالطاعون فی ارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها. بخاری شریف میں، مسلم میں، صحاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب کسی زمین میں وبا دیکھو سنو تو فلا تدخلوا، اس زمین میں مت جاؤ. اب اس کو دلیل بنا کر کہتے ہیں دیکھا یہ بیماری اڑ کر لگ جاتی ہے تو اسی وجہ سے حضور فرما رہے ہیں
پہلے نمبر پر اعلی حضرت نے منہ توڑ جواب پیش کر دیے، سبحان اللہ، جواب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی دغا بازی میں ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ صدقے صدقے ماشاءاللہ، وہ دغا بازی یہ ہے کہ یہ آپ ہی حدیث پڑھتے ہیں، پوری کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا بات ہے، وہ کم وقت و جھوٹے قذاب و شرم نہیں آتی تمہیں؟ امت مسلمہ کے ساتھ دغا بازی کرتے ہو، حدیث تو پوری پڑھو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مانا تمہارے اندر انگریز بڑھ گیا، داخل ہو گیا، اسی کی وجہ سے تمہیں پتہ نہیں کون کون سے وائرس لگ رہے ہیں اور لگیں گے، لیکن خدا کے دین کے ساتھ دغا بازی مت کرو۔ تم حدیث کے ساتھ غلط رویہ رکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر، حدیث پوری یہ ہے، جب تم سنو کسی زمین میں وبا آ گئی، اس میں جاؤ نہیں، اور جب کسی زمین میں آ جائے اور تم وہاں ہو تو وہاں سے جاؤ نہیں۔ یہ اگلا حصہ کیوں کھا گئے؟ حضور تو فرما رہے ہیں جہاں وبا آ جائے اور تم وہاں رہ رہے ہو تو وہاں سے نکلنے کی نہ سوچنا۔ عظیم نکتہ، عظیم نکتہ، سبحان اللہ، واہ، اب تم خود سمجھدار ہو، جب حضور فرماتے ہیں وہاں سے نہ نکلنا تو شرم آنی چاہیے تمہیں۔ مسلمانوں کو مدرسوں سے نکالتے ہو، مسجدوں سے نکالتے ہو، کیا بات ہے، اللہ اکبر، وہ جہاں آئی نہیں، حضور تو فرماتے ہیں آ جائے تو وہاں سے نہیں جانا، وہ ابھی آئی نہیں، تم نے پہلے ہی نکال دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر، تمہارا یہ حال ہے، منافقت کی وجہ سے پھنس گئے ہو درمیان میں، نہ ادھر کی ہو نہ ادھر، اللہ اکبر، نہ مکمل کافروں والا حال ہے نہ مکمل مومنوں والا حال ہے۔ ہائے 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 ہائے، اکبر الہ آبادی نے تمہارے جیسوں کو متعلق کہا ہے، نئی نئی لگ رہی ہے آنچیں، یہ قوم بے کس پگھل رہی ہے، نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے، عجیب سانچے میں ڈھل رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، منہ پر موتی، یہ کیا ہے؟ حدیث رسول صاحب بتا رہی ہے، نکلو نہیں وہاں سے۔ اب ایمان سے بتانا، جب نکلنے سے منع کیا جا رہا ہے تو مسجد میں ہاتھ ملانا، بازار میں ادھر ادھر ہاتھ ملانے سے روک رہے ہو؟ شرم کرو، تم اپنے رسول کے مقابلے میں آئے ہوئے ہو، تمہیں اور زیادہ وائرس پکڑے گا۔ اللہ اکبر، اور میں نے آج عجیب شے دیکھی ہے، میرے دوست نے کہا میں ڈاکٹر سے ہاتھ ملانے لگا ہسپتال میں، اس نے ہاتھ فوراً کھینچ لیا، میں بہت کچا سا ہوں، بہت شرمندہ ہوا، یار اس نے کیا ہے۔ ہائے ہائے، وہ ظالمو اتنا ظلم کرتے ہو، ایک طرف تو رہو، ایک طرف سے دعوی اسلام کرتے ہو، دوسری طرف سے کام سارے کفر اور یہود نصارہ والے کرتے ہو۔ ہائے ہائے ہائے، ہم پوچھتے ہیں اگر ایسی بات ہے کہ یہ ہاتھ بھی نہیں مل سکتا ورنہ فوراً بیماری منتقل ہو جائے گی، حالانکہ ابھی آئی بھی نہیں ہے، پہلے آئے ہیں منتقل ہو جائے گی، ہاتھ نہیں ملا رہا ہے ڈر کے مارے، تو بتاؤ دو بندوں کو اکٹھے کیوں بیٹھنے دیتے ہو؟ بتاؤ گاڑی کے اندر، بس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج ہی میں نے سندر سٹیٹ میں 3 گاڑیاں مزدوروں کی دیکھی ہیں، سیٹ کے ساتھ، سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب تم کہتے ہو نماز میں 2-3 فٹ ایک دوسرے سے دور رہو تو سیٹ پر اکٹھے کیوں بیٹھنے دے رہے ہو؟ پھر اعلان کرو میاں بیوی علیحدہ علیحدہ رہیں، وہ علیحدہ کمرے میں، وہ علیحدہ کمرے میں، اعلان کرو۔ اور بچوں کو کہو ماں دودھ نہ پلائے ورنہ بچے سے ماں کو لگ جائے گا یا ماں سے بچے کو لگ جائے گا، اب دودھ پینے والے بچے کو دور پھینک دو تاکہ پتہ چلے تم نے یورپ سے یہ رحم حاصل کیا ہے اور شفقت اور ماں کی مہربانی تم نے وہاں سے حاصل کی ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور دوغلے، پتہ نہیں کس نے تمہیں سبق پڑھایا، تمہیں نہ دین آتا ہے نہ دنیا، دونوں سے فارغ لوگ ہمارے پاس گلے پڑ گئے، ایمان سے کہتا ہوں، اور اوپر سے بدماشی دکھاتے ہو، یہ کر لیں
گے وہ کر دیں گے. شرم کرو. بے شک. اللہ اکبر. یا ہمارے اسلام کا نام لینا چھوڑ دو. اور اگر ہمارے اسلام کا نام لیتے ہو تو ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں اور تمہیں خاموش کرتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے سر نیوا کیا کرو. ہمیں بدماشی نہ دکھایا. عجیب بات ہے. اللہ کوئی کسی کی روٹی نہیں کھا سکتا. جب ہاتھ نہیں ملا سکتا تو ہاتھ سے آٹے میں اثر چلا جائے گا, آٹے سے روٹی میں چلا جائے گا. غرض ہے کہ وہی منصوبہ پھر پورا کرنا پڑے گا جو میں نے پہلے ابھی پیش کیا ہے کہ ہر ایک کے رسے میں گلے میں رسی ہونی چاہیے اور ایک قلعہ جنگل میں ہونا چاہیے. ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ باندھ دو. کوئی کسی کے ہاتھوں نہ کھائے نہ پیے اور ادھر تڑف تڑف کے مر جائے اور پتہ چلے کہ یہ وائرس سے بچ گیا ہے. اور بدھوے کے سینگ اگتے ہیں. یہی تو میں نے تمہیں فیض دیا ہے یورپ کی تعلیم. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اقبال نے صحیح کہا, حق سے اگر قرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات, اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر. اتنا دھو گئے خدا مان لیا. صحیح کہا گیا اقبال, مشرق کے خدا بند سفیدان فرنگی. اقبال فرماتے ہیں یہ فرنگی گوروں کو خدا مان چکے ہیں, مشرق کے لوگ یہ خدا مان چکے ہیں. ایمان سے بتاؤ ورنہ کیا وجہ. وہاں سے آواز اٹھی مکہ مدینہ باندھو. میری توبہ استغفار. مکہ مدینہ باندھو. بتاؤ کس وجہ سے باندھو. میں مدینے میں رہنے والوں سے پوچھتا ہوں, بتاؤ یہ بخاری مسلم میں ہے, یہ صحیح حدیثیں ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نہیں فرمایا. اللہ فرمایا مدینے میں وبا نہیں آئے گی, مدینے میں تعاون نہیں آئے گی. تو مدینے کو تو کھلا رکھو. حضور کی حدیث پر ایمان نہیں ہے کیا؟ وہ وہاں پر دشت میں جو ملا بیٹھے ہوئے ہیں, جب کوئی روزہ رسول کو ہاتھ لگانے لگتا ہے تو شک 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 ادھر حدیثیں یاد آتی, ادھر حدیثیں نہیں یاد آتی. وہاں حدیث سناؤ. حضور نے فرمایا مدینے میں تعاون نہیں آئے گی. دجال اور طاعون مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. حضور نے فرمایا فرشتے مقرر ہیں. وہ کیوں ملا جی؟ ملا جی تم بنے بنے بیٹھے ہو, کیا کہتے ہیں بچڑ خانے کے ڈاکٹر. بچڑ خانے کے ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے جانور موٹا دیکھتا ہے, بس یہ نہیں دیکھتا حلال ہے کہ حرام ہے. ٹھک 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 مور لگا دی. اور تم یورپ سے جو بھی آتا ہے اس پر مور لگا دیتے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جائز ہے کہ جائز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. توبہ استغفار. بتاؤ ان ملاؤں سے پوچھو. اور اگر میں علی سبیل تسلیم بات کروں, چلو ان کی غلط بات کو مان لیتا ہوں کہ کوڑ والے سے ہاتھ نہیں ملایا, ہاتھ ملانا جائز ٹھیک نہیں ہے, ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے. اگر بالفرض کی بات مان لی جائے تو پھر میں پوچھتا ہوں ملا جی وہ کوڑ والے کو تو کوڑ لگا ہوتا ہے, اس سے پرہیز کرنا کیا یہ بھی ہے کہ ممکن ہے اس کو کوڑ لگ جائے تو اس سے میں پہلے ہی دور ہو جاتا ہوں. واہ لعنت ہے تمہاری, تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوڑ لگا ہو, وائرس لگا ہو تو دور رہو. اگر تم قیاس کرتے ہو اے باطل قیاس والے, اول من قاس ابلیس کے قیاس والے, اگر ایسے قیاس کرتے بھی ہو تو ایسا کرو جس کو لگ گئی ہے اس سے دور رہو. لگا ہی نہیں ہے, پہلے ہی پاگل ہو گئے ہو. ملا جی ایسے لگتا ہے جہاں سے یہاں پر دنیا میں یہود والا عقیدہ لے کر بیٹھے ہوئے ہو. یہودی بھی کہتے ہیں لو یعمر الف سنہ, کاش کہ یہاں 1000 سال زندگی ہمیں مل جائے. لگتا ہے ملا جی, اور ایسے لوگ یہ 1000 سال زندگی لینے کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں ہے کہ اس وقت فرشتہ آئے گا اچھے خاصے بندے سے, وہ خدا کے گھر میں نماز پڑھنے آئے اور تم سلام سے منع کر رہے ہو. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تو فتاوا وہ تو میں نے سنا دیا, ائمہ کرام سارے فتوے سنا دیے, سب امام جی لکھ رہے ہیں کہ کبیرہ گناہ ہے.
کبیرہ گناہ ہے اور امام کے پیچھے نماز مکروہ تحریم ہے، اس کو امام بنانا گناہ ہے، وہ فاسق ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ لیکن بتاؤ امت مسلمہ کے لیے اتنا بڑی پریشانی کھڑی کر دی ایک افواہ کی وجہ سے۔ اب جو اچھے خاصے یہ پیسے والے لوگ جو ہیں، یہ پیسے والے جو لوگ ہیں وہ تو چند دن گزارا کر لیں گے، وہ ظالموں کا بتاؤ جو لوگ تازی دیہڑی کر کے آتے ہیں، تازہ روزی کر کے آتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں، اکثر وہ ہیں، زیادہ وہ ہیں، بے ایمانوں ان کا کیا کرو گے، کیا ہوگا؟ اب بتاؤ ایک طرف وہ بھوکے مرے ہیں، دوسری طرف وائرس لگنے کا خطرہ ہے، تو ظالموں یہ کیسی عجیب دوستی ہے کہ جو وہمی بیماری وہمی بیماری ہے اس سے بچا رہے ہیں اور یقینی میں ڈال رہے ہو۔ خطرہ ہے لگ جائے اور بھوک سے مرنا یہ تو یقینی ہے، وہ شرم کرو کدھر جائیں لوگ۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ کوئی اپنے بنائے ہوئے قانون اور اس جو اس وقت ضابطہ بنا ہوا ہے اس کے مطابق یہ لوگ اس بات کے پابند ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہ بیٹھے نہ بات کرے، نہ گھر میں نہ باہر۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں تکلیف نہیں آئے گی، وائرس نہیں آئے گا، گھر میں کیوں نہیں آئے گا؟ پھر مشورہ کیا ہوا کیا؟ تم سے منظوری لے کر آتا ہے؟ دکان پر سودا لینا بند کرو جی، کیوں؟ سودے کو دکاندار ہاتھ لگائے گا، پھر آگے خریدار اس سودے کو ہاتھ لگائے گا، تو تم کیونکہ سمجھتے ہو سب چھوٹ تعدی۔ شرم کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوڑ والے کھاتے تھے، اس کے ساتھ کھاتے تھے۔ صدقے سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث شریف میں آیا، آپ کوڑ والا آیا، آپ نے فرمایا کھا میرے ساتھ، وہ ذرا پیچھے ہٹنے لگا، حضور نے فرمایا سکھاتا ہوں توکل علی اللہ، اللہ پر اعتماد کر کے میرے ساتھ کھا۔ حضور کے ساتھ تناول کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ۔ صحیح ہو گیا۔ صحابہ کرام جہاں سے کوڑ والا پیتا تھا وہاں سے منہ لگا کر پیتے تھے، سبحان اللہ۔ ان کو لگنے کی بجائے اس کا دور ہو جاتا تھا۔ اور انگریزی بگوڑے انگریزی بگوڑے مسلمانوں کو پریشان نہ کرو، تم تو پریشان ہو لیکن ہمیں مجبور نہ کرو، ہمیں جبر نہ کرو۔ میں حکومت سے ضرور کہوں گا تم نے مخالفت کی حدیث کی، تم نے قرآن و حدیث کی مخالفت کی ہے، تم نے کیوں بھگایا ہے لوگوں کو؟ جلسے بند کر دی، خدا کا نام لینا بند کر دیا، مدرسے میں خدا کا ذکر ہو رہا تھا وہ ذکر بند کر دیا، ایک دوسرے سے جدا رہنے کا سبق کیوں دیا؟ بتاؤ۔ اگر تم کہتے ہو انگریز نے ہمیں کہا ہے تو انگریز کی بات ہمیں ماننا لازم نہیں، اور اگر تم کہتے ہو یہ اسلام کے مطابق ہے تو دکھاؤ تو صحیح، اسلام تو یہ ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں۔ تم پریشانی بڑھا رہے ہو، کہاں تک؟ اب گاڑیاں بند کرو، سفر سب بند کرو۔ میں کہہ رہا ہوں بار بار صرف ایک ہی صورت رہ گئی ہے، صرف ایک، جو جس طرح چل رہے ہو اگر اسی طرح چلنا ہے صرف ایک صورت رہ گئی، رسی گلے میں ہو اور ہر ایک علیحدہ علیحدہ قلعے پہ باندھ دیا، پتہ چل جائے کہ انگریز نے اور پروفیسر ماسٹر صاحب نے مہربانی کی ہے اور قوم کو یہ ترقی دی ہے کہ آج اب باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، ماں بیٹے کو دودھ نہیں پلا سکتی، بچے کو گود میں نہیں لے سکتی، کہیں وائرس نہ بڑھ جائے، پتہ چل جائے کہ تم نے مہربانی کی ہے، لوگ یہی تمہاری مہربانی ہے، اسی کو ترقی کہتے ہو۔ کیا آج ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں رہے ہم؟ اللہ اکبر۔ اگر آ گئی ہے کفار کے پاس تو لعنت ہے ان پر، حضور فرماتے ہیں ان پر عذاب ہے، ان پر عذاب ہے۔
ہمیں ڈرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے رسول نے جب ہمارے لیے شہادت اگر آ بھی گیا تو ہمارے لیے شہادت ہے، وہ شہادت تو ہر بندہ ڈھونڈتا ہے. تم نے ایسے پریشان کر رکھا ہے لوگوں کو. صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت عمرو بن عاص، وہ ڈرے، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ ڈرے وبا سے. حضرت عمرو بن عاص. ایک اور صحابی اٹھے، انہوں نے کہا ان کے کیا ہوا تمہیں یار؟ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ میری امت کے لیے رحمت ہے. انہوں نے کہا یار معافی مانگتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا. شرم کرو یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی کتابیں پڑھو. میں اس وجہ سے ان کا حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ فتاوی رضویہ ہر کسی کو میسر ہے، ہر کسی کے پاس ہے، ورنہ میں تو اصل کتابوں سے بھی حوالہ دکھا سکتا ہوں. بات نہیں سمجھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کی کیتا ہے کچھ آواز کیوں بند ہونا شروع ہو گئی؟ سبحان اللہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بار صورت میرے دوستو، یہ جس بات کی طرف اس وقت لوگوں کو بلایا جا رہا ہے یہ سراسر عقل، حکمت، شریعت، انسانیت چاروں کے خلاف ہے. اس میں انسانیت کی بھی تباہی ہے، عقل کی بھی تباہی ہے، حکمت کی بھی تباہی ہے، شریعت کی بھی تباہی ہے. ایمان سے کہتا ہوں یہ بے وقوفوں کے ٹولے ہیں جو لوگوں کی پریشانی کا سامان بڑھانے کے اندر ہمہ وقت مصروف ہے. ملا اندھے ہو گئے ہیں، انہوں نے فوراً کہا بند کر دو مدرسے. کیوں بند کرو؟ بتاؤ، تمہیں کوئی شریعت معلوم نہیں ہے؟ بند کر دو مدرسے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کبیرہ گناہ ہے. یہ سارے امام ہمارے کبیرہ گناہ فرماتے ہیں. وہ بھی جہاں پر آ جائے اور مدرسوں میں آئی نہیں تم کہتے ہو پہلے ہی بند کر دو، معلوم ہوا تم سب سے بڑے مجرم بن گئے. بے شک. اور میں یہ اس وجہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا عمل کوئی ہمارے اوپر، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یار کی مرنا جے. سبحان اللہ. میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں تاکہ کسی کا جو خلاف شرع اقدام ہے، چاہے وہ بڑے سے بڑا مولوی کو اس پاکستان کا دنیا کا شمار ہوتا ہو، وہ ہم پر لاگو کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ہمیں اس کا مکلف بنانے کی کوشش نہ کی جائے. اس کے کسی ایسے ناجائز عمل کو ہمارے لیے دلیل بنانے کی کوشش نہ کی جائے. ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت اسلام ہے. جب وہ اسلام کے خلاف چل رہے ہیں تو ہم ان کے خلاف بول سکتے ہیں، ہم ان کی تائید نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اللہ جل شانہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. آخر دعوانا